سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداران امام، بہت دنوں سے کسی چیز کی تیاریاں لوگ کر رہے تھے. تاریخ لکھتی ہے کہ 3 محرم کو یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جو بھی حسین کے مقابلے میں عبید اللہ ابن زیاد ملعون کی مدد کرے گا اس کو بڑے انعام دیے جائیں گے. 3 تاریخ کو یہ اعلان عام کوفے میں کیا گیا. 4 محرم کو شہر کے قاضی نے اس بات کا حکم دیا کہ جو یزید کے مقابلے میں آئے گا وہ واجب القتل ہے، اور زہرا کے لال کے قتل کا فرمان لکھ دیا. 5 محرم کو کوفہ دیکھنے لائق تھا. لوہے کا بازار گرم تھا. کوئی خنجر خرید رہا تھا، کوئی تلواریں خرید رہا تھا. جن کے پاس تھی وہ اپنے نیزہ و خنجر پہ دھار لگا رہے تھے. ماحول اتنا ہوا کہ 5 اور 6 محرم کوفے کا بازار ان بے غیرت شجاعوں سے، نامور شجاعوں سے مملو تھا، اور ہر کنارے گوشے سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اس کا انعام ہم لیں گے. عزیزو، ایک پیاسے کے مقابلے میں 1.25 لاکھ. تاریخ کا سب سے کم جو لشکر بیان کیا جاتا ہے 30,000. 30,000 کا لشکر کم سے کم بیان کیا جاتا، اور زیادہ سے زیادہ جو لشکر بیان ہوا وہ 1.25 لاکھ کا مجمع زہرا کے لال کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا. ہر قسم کی پابندیاں حسین پر لگا دی گئی. عزیزو، وہ تو ہم پڑھتے نہیں جو لکھا ہے، دلوں میں تاب نہیں جو حسین کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو برداشت کر لے. کبھی تصور کیا ہے آپ نے کہ زہرا کے دل بند کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ زہرا کے دل بند کے ساتھ جو ہوا زمانے میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. مہمان بلا کر دغا بازی، بچوں کے ہمراہ پانی پر پابندی، انصار و اقربا کو ڈرایا جا رہا ہے تاکہ حسین کو تنہا چھوڑ جائے. لیکن ہمارے درود و سلام ہو حسین کے ان جانثاروں پر کہ جن کی یہ
کوشش تھی کہ ہمارے جسم کا آخری قطرہ بہہ جائے لیکن زہرا کے لال کا پسینہ نہ بہے۔ عزیزو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ عزیزو، کل رات سے آپ لگاتار مجلس کرتے آ رہے ہیں، سارا دن اعمال و جلوس و مجلس میں آپ کا گزرا، لیکن عزیزو ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہمارے بچے اطمینان میں ہیں، ہماری بیویاں سکون میں ہیں، ہمارے گھروں کو کوئی آگ لگانے والا نہیں ہے، ہمارے گھروں کو کوئی لوٹنے والا نہیں ہے۔ لیکن عزیزو، حسین کی زندگی میں ملعون یہ کہتے تھے کہ حسین ہمیں تمہیں ہر جانثار کے داغ میں رلائیں گے، حسین اکبر کے کلیجے پر نیزہ ماریں گے، حسین تم سے تمہارا عباس چھین لیں گے۔ عزیزو، حسین نے دین پر یہ جانثاری بھی کر دی، ایک کے بعد ایک حسین، اور تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، امت کو بخشوا چکے، بس اے حسین بس۔ عزیزو، زمانے کے دلوں میں ٹھنڈک پڑ گئی کہ جب دل بند زہرا کے سر و تن میں جدائی کر دی، اور صرف اتنا نہیں کہ سر و تن میں جدائی کر دی جائے، عزیزو نو کے نیزہ پر سر حسین کو بلند کر دیا گیا۔ وہ عدو کہ جو حسین کی حیات میں ان کے قریب آنے سے ڈرتے تھے، سر حسین کے پاس آتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں خاک لے کر جلتی ہوئی خاک بریدہ رگوں پر ڈالتے ہیں۔ عزیزو، جو حسین کے ساتھ ہو گیا وہ کوئی نہیں بھلا سکتا۔ حسین کے اسباب کو اس طرح لوٹا، جس کو حسین کی انگوٹھیاں چاہیے تھی، حسین کی انگلیوں کو کاٹا۔ کسی کے ساتھ عالم غربت میں ایسا ہوا ہے، اور یہ اس ذات کے ساتھ کہ جس کو ایسا نہیں کہ کوئی نہیں جانتا، حسین کو سب جانتے ہیں، حسین کو سب جانتے ہیں۔ ارے اس نے رسول کی زبان چوسی ہے، رسول کی دوش پر سوار ہوا ہے، آغوش پیغمبر میں آیا ہے۔ اس چکیاں پیس کے پلنے والے حسین کو عزیزو زہرا کس طرح سے رگے بریدہ دیکھے۔ عزیزو، نو کے نیزہ پر سر حسین کو بلند کر دیا گیا۔ عزیزو، خیمے کی طرف تیاریاں ہیں، ایک مرتبہ خیمے کو لوٹا جاتا ہے، خیمے کو لوٹنے کی تیاریاں ہوتی ہے کہ آل ابا کو لوٹ لیا جائے، آل ابا کو لوٹ لیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک ایسا دستہ تیار کیا گیا کہ جس کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں، خیمے کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ایک خیمے میں آگ لگاتے تھے، بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی، دوسرے خیمے میں آگ لگی، بیوی تیسرے خیمے میں، آخری خیمہ سید سجاد کا تھا۔ اے بیٹا سید سجاد، غش سے آنکھیں کھولو، ارے کربلا میں شام غریبہ آ گئی، سید سجاد ہمارے خیموں میں آگ لگ گئی۔ اے زمانے کے امام، یہ آخری خیمہ بچا ہے، حکم دیجئے کہ کیا ہم خیمے سے باہر چلے جائیں اور اپنی جانوں کو بچا لیں، یا اس مر جس میں جل کر خاکستر ہو جائیں۔ پھوپھی اماں جانوں کا بچانا ضروری ہے، ارے بابا کی شہادت کو گمنام نہ ہونے دیں گے۔ ایک مرتبہ تمام کی تمام بیویاں باہر نکلنے لگی، آتش سید سجاد کے خیمے میں بھی بھڑکی، زینب اولیاء مقام ارے بار بار اندر آتی ہے جیسے کوئی امانت رہ گئی۔ عزیزو، ہم آگ کا ماتم اس لیے تو کرتے ہیں، ارے شہزادی حسین کی نشانی کو بچانا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنی پشت کا سہارا دے کر سید سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے نکالا، ایک آدھی جلی ہوئی قنات کے کنارے
زینب نے بچوں کو سلانا شروع کیا. تمام بیبیاں عالم غربت میں بیٹھی ہیں. عزیزو آل بس زمین پر بیٹھے ہیں, آل بس زمین پر بیٹھے ہیں. حسین کے فخر حسین کے غریب ہو گئے, خاندان حسین غریب ہو گیا, دیار غربت میں سب کچھ لوٹ لیا گیا. عزیزو کربلا میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جب خیموں کی طرف آگ لگانے کے لیے ادو بڑھے تو جو ہر کے سپاہی تھے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا, اور ایک مرتبہ 1000 سپاہیوں نے ہر کے گھرانے کو اپنے حفاظت میں لے لیا. ہر کے بچوں, ہر کی زوجہ کو اپنے حصار میں لے لیا. اے میرے ساتھ ایسا نہ ہو تو ہمارے سردار کے بچوں کے ساتھ بھی ایسا کرے. عزیزو زینب پہ کیا گزری ہوگی کہ ہر کی زوجہ کو بچانے کے لیے 1000 سپاہی ان کے خیموں کا محاصرہ کرے, آلیبہ کے خیمے جلا دیے جائیں. ایک مرتبہ ہر کے بچوں کو اور اس کی زوجہ کو کھانا اور پانی فراہم کیا گیا. کہا واللہ علی کی لاڈلی بھوکی ہے, حسین کی آل بھوکی ہے. ان کی زوجہ نے کہا اے میرے ساتھ جو کچھ کرنا تھا کر چکا, حسین قتل کر دیے گئے, اور مجھے اس بات کی غیرت نہ دلا, میں اپنی جان دے دوں گی لیکن اس سے پہلے زینب و کلثوم کو کھانا پہنچاؤں گی. عزیزو علی زادیوں پر یہ غربت آ گئی کہ کنیز شہزادیوں کی فکر کرے. ایک مرتبہ زوجہ ہر اور ان بچوں کے لیے کھانا اور پانی لے کر آئی. زینب نے لینے سے انکار کیا, کہا کہ شہزادی ارے یہ نہ سمجھنا میں ہر کی زوجہ ہوں, میں بچوں کے لیے کھانا اور پانی لائی ہوں. عزیزو ارے ان بیویوں کو وہ پانی کس قدر گوارا ہوا ہوگا, کسی نے پکارا ہوگا اے علی اکبر, اے علی اکبر پانی آ گیا. ایک مرتبہ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچی جس کے دامن کے کرتے میں آگ لگی ہے, سکینہ کو جب پانی ملا تو ایک مرتبہ مقتل کی طرف لے کے چلی. اے پھوپھی اماں, میرا بھیا علی اصغر ہم سے زیادہ پیاسا ہے, میں اس کو پانی دینے جاتی ہوں. اس بچی نے مقتل کا خیال کیا, اے بھیا علی اصغر ارے میں پانی لے کر آئی ہوں. عزیزو یہ بچی روتی روتی چلی گئی. زینب نے بچوں کی شمارش کی, دیکھا سکینہ نظر نہیں آتی. عزیزو اندھیرا ہے, زینب بچوں سے باخبر ہے. اے بہن ام کلثوم سکینہ نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ علی کی لاڈلی نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا, مقتل کا رخ کیا. ارے مقتل لاشوں سے بھرا ہوا ہے. علی کی شیر دل بیٹی مقتل میں چلی, ایک اعرابی کو دیکھا. اے عرب تو نے کسی بچی کو دیکھا ہے؟ کہا بی بی میں نے دیکھا ایک بچی ہائے اصغر, ہائے اصغر کہہ کر مقتل کی طرف جا رہی تھی. اس کے دامن میں آگ لگی تھی. میں اس کے قریب جانے لگا, بچی سہم گئی. اس کہنے لگی دیکھو میں تماچے کھا چکی, میرے رخسار نیلے ہیں, میرے کانوں کے گوشواری چھن گئے, مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے. حبیب مسلم کہتا ہے کہ اس سوار نے اس بچی کو اجازت دی اور وہ بچی ایک نشے میں چلی گئی. زینب پہنچی, آواز دی اے سکینہ, اے سکینہ کہاں ہو؟ ایک مرتبہ ایک نشیب سے آواز آئی, زینب آہستہ, ارے اس غربت میں میری بچی سو گئی ہے. اب جو دیکھا سکینہ ایک لاشے سے لپٹی, سکینہ ایک لاشے سے لپٹی رو رہی ہے, سو رہی ہے.
بچی کو اٹھایا، اے بیٹا کہاں گئی؟ کہا بھی ابا میں اپنے بابا کے پاس سو رہی ہوں۔ اے سکینہ، یا لباس سے پہچانا جاتا ہے یا سر سے پہچانا جاتا ہے؟ ارے میرے ماں جائے گا، نہ لباس چھوڑا گیا نہ سر تن پہ رہا۔ کہا بھی ابا جب میں ادھر سے چلی میرے کانوں میں بابا کی آواز، الیہ الیہ یا بنیا، سکینہ ادھر آؤ، میں یہاں آ گئی۔ اے بھوبی ابا، ارے اس لاشے میں عجب سکون ہے۔ سکینہ کو زینب نے سنبھالا، اپنے بچوں کو لے کر چلی، سکینہ کو لٹایا اور چلی ہوئی قنات کا پہرا زینب دینے لگی۔ فرات کا رخ کیا، یا ابا، اے عباس، آج تیری بہن محافظ خیمہ بن گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزوں غریبوں کی شام، ہائے ام کلثوم کی تنہائی، ہائے شام غریبہ، ہائے لیلا کی تنہائی، ہائے شام غریبہ، ہائے اور رباب کی اجڑی ہوئی کوک، ہائے شام غریبہ۔ بیویاں جمع ہے، زینب تلایا پھر رہی ہے۔ ایک مرتبہ کسی سوار کے آنے کی آہٹ ہوئی، علی کی شیر دل بیٹی نے نیزہ ہاتھ میں سنبھالا، ارے اس قنات سے دور تک نکل گئی۔ اے سوار، لٹنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، لٹنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، ہمارے مردوں کو مار دیا گیا۔ ارے یہ بچے بڑی مشکل سے سوئے ہیں، جو چاہیے صبح آ جانا، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ سوار آگے بڑھنے لگا۔ علی کی بیٹی نے پھر کہا، اے اعرابی تو چلا جا، ارے ہماری اس قنات کا رخ نہ کر، بچے سوئے ہوئے ہیں، یہ سہمے ہوئے ہیں، ہم غریب ہیں، ہم لٹ گئے، ہمارے گھرانے کو شہید کر دیا گیا۔ سوار آگے بڑھتا گیا۔ زینب نے علی کی شیر دل بیٹی کو خیز آیا، آواز دی، عباس، ارے اب زینب اتنی غریب ہو گئی، اب پکارتی ہے، آنے والے سنتے رہی۔ علی کی بیٹی نے لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈال دی۔ اے سوار، علی کی بیٹی تجھ سے کہتی ہے چلا جا۔ ایک مرتبہ دیار غربت میں، شام غریبہ کے رات کے سناٹے میں، ایک مانوس آواز نے زینب کو سہارا دیا، اے میری بیٹی زینب، ارے میں کوئی اور نہیں، تیرا بابا علی مرتضیٰ ہوں۔ عزیزوں، جب دیار غربت میں، مصیبت میں کوئی بڑا مل جاتا ہے تو چھوٹے ڈالے کرنے شروع کرتے ہیں۔ اے بابا، آپ اب آئے، ارے علی اکبر کے نیزہ لگا، قاسم پامال ہوا اور محمد شہید ہوئے، عباس کے بازو کٹے، میرے بھوکے پیاسے بھائی کے گلے پر خنجر چلا۔ زینب نہ گھبرا، میں وقت امتحان موجود تھا۔ اے میری لاڈلی، ابھی بڑا سفر کرنا ہے، تو آرام کر لے، تیرا بابا محافظ خیمہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین، ماتم حسین، How many remain seated? Please, for a minute.